الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ خطبات میں معجزے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پچھلے خطبہ میں اس بات کو بیان کیا گیا انبیاء علیہ السلام کے دور میں جن چیزوں کی شہرت تھی، رواج تھا، اللہ نے نبیوں کو معجزہ بھی اسی کے مطابق عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا، کرتب دکھانے کا بڑا رواج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اسی کے مطابق عطا فرمایا کہ لاٹھی سانپ بن گئی۔
ہاتھ کو بغل میں دبایا، باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت یعنی ڈاکٹری کا بڑا شہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی اسی طرح کے عطا فرمائے کہ کوڑھ کے مرض والا جو مریض تھا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہونے والے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا۔ مٹی کا پرندے کی شکل بنائی اور پھر اس میں پھونک ماری تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑ گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری اور خطابت ان چیزوں کا بڑا رواج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اور شعر و شاعری اور خطابت ان چیزوں کا چونکہ رواج تھا، اسی کے مطابق اللہ نے آپ کو بھی کلام اللہ یعنی قرآن مقدس والا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، لیکن اختیار اور مرضی اللہ کی ہوتی۔ کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اس میں بھی اختیار اور مرضی ولی کی نہیں ہوتی بلکہ مرضی اور اختیار اللہ کا ہوتا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں، آپ کسی بھی مسلک کے عالم سے جا کر تصدیق کریں یا پھر میری بات پر یقین کریں کہ ہماری عقائد کی کتابوں میں صاف لکھا ہے۔ یہ عقائد کی کتابوں مطلب یہ کہ اللہ کی ذات پر کس طرح کا عقیدہ رکھنا ہے، انبیاء کے بارے میں کیسے کیسے عقائد رکھنے ہیں، قیامت کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، میزان کے بارے میں وغیرہ ذالک، جن کتابوں میں ہمیں عقائد سکھائے گئے ہیں ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ معجزے کا اور کرامت کا فاعل اللہ ہے۔ ظاہر ہوتا ہے معجزہ نبی کے ہاتھ پر اور کرامت ولی کے ہاتھ پر۔ یہ جو آج کے دور میں بھی کوئی انہونی بات ہمیں نظر آ جائے، ناممکن ممکن بنتا دکھائی دے تو لوگ کہتے ہیں بڑا معجزہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ کرامت کہہ سکتے ہو، معجزہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی ذات پر جس طرح نبوت ختم تو معجزہ بھی ختم۔ اب کہیں معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی نہیں۔ کرامت اس کا ظہور ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی اللہ والوں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی رہے گی، لیکن صحیح کرامت ہو، محض اولیاء کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر دینا اور پھر ان کو شہرت دینا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں۔ یہ دو باتیں بنیادی آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو تیسری بات یہ، جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو یا اللہ کے ولیوں کو متصرف فی الامور اور مختار اور قادر اور برکت دینے والا اور شفا دینے والا
روزی میں اضافہ کرنے والا، اس طرح کے نظریات جن لوگوں نے نبیوں کے بارے میں رکھے یا ولیوں کے بارے میں رکھے، ان کو دھوکہ بھی اسی معجزے سے لگا اور کرامت سے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے ہیں، وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ اپنے تئیں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جہاں اللہ نے ذکر کیے، وہاں اللہ نے تیسرے پارے سورہ آل عمران میں یہ بھی بتایا کہ جب بھی وہ کوئی معجزہ دکھاتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے دکھاتے تھے۔ تو جب اللہ کی مرضی آ گئی تو یہاں تو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے تھا کہ جب اللہ نے چاہا ظاہر کر دیا، دکھا دیا، اور وہ نشانی تھی، اور اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے بھی ان کی نبوت کی نشانی کی دلیل، تاکہ جو لوگ ان کو نبی نہیں مان رہے ان کو ثبوت اور دلیل دکھائی جائے کہ اگر یہ اللہ کے نبی نہیں ہے تو پھر جو کام یہ کر رہے ہیں تم بھی کر کے دکھا دو۔ تو باقی لوگ تو پھر عاجز ہیں، نبی کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر کر دیا، تو لوگوں کو دھوکہ انہی چیزوں سے لگا اور ان کے عقائد اور نظریات خراب ہوئے۔ سورہ آل عمران کا میں نے نام لیا ہے، اس کی ابتدائی 80 آیات ایک واقعے کے بارے میں، عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپ، پادری، عالم، مرشد، وڈیرے، سردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، علاقہ نجران کے تھے، مدینہ میں آئے، مناظرہ کریں جی ہمارے ساتھ۔ وہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی لا الہ الہ، اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا الہ۔ یہ سورہ آل عمران اللہ نے شروع ہی اسی بات سے کی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں۔ چھٹے پارے میں ان کے عقائد کو اللہ نے بیان فرمایا۔ دھوکہ ان کو کہاں سے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، الہ ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا تو کام الہ کا ہے، لہذا وہ الہ ہیں۔ تو ان کو بھی دھوکہ لگا کرامت، معجزے سے۔ اور جو لوگ اولیاء اللہ کی کسی کرامت کو دیکھ کر ان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں اور عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، وہ جو چاہیں جب چاہیں جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، یہ نظریہ اور عقیدے کی خرابی ہے، قرآن و سنت سے متصادم ہے اس طرح کا نظریہ۔ سب کچھ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا عام انداز میں سہل کر کے اس مسئلے کو سمجھانے کی، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 بندوں کا کھانا ہے، آپ کی آمد پر 20 لوگ کھا کے چلے گئے، سینکڑوں لوگ کھا کے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی کے اختیار میں، جب چاہیں جتنا چاہیں رزق بڑھا دیں۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوا، انہوں نے دعوت پکائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور آ کر کان میں بتایا کہ یا رسول اللہ یہاں خندق کھودی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں اور ہیں بھی سارے بھوکے، کئی دنوں سے کسی نے کچھ نہیں کھایا، اور آپ کے مبارک پیٹ پر باندھے ہوئے پتھر میں نے دیکھے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، گھر گیا، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا، گوشت بنایا، بیوی سے کہا کہ جتنا بھی تھوڑے سے جو گھر میں پڑے آٹا بناؤ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں، اور خود بتایا کہ یا رسول اللہ ایک آپ تشریف لے آئیں، 6 بندے اور آ جائیں، یا 7 بندے اور ہو جائیں، 8ویں آپ ہو جائیں، بس اتنے بندوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، سارے لوگ چلو بھائی، جابر نے دعوت کی ہے، اور حضرت جابر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رہی صحیح عزت بھی آج نہیں رہے گی، سارے لوگ کہیں گے جب کھلا نہیں سکتا تھا تو بلایا کیوں؟ بھاگتے ہوئے گھر میں تشریف لائے، بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا اس میں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنی بات بتائی کہ میں نے کہا 6-7 افراد کا کھانا ہے۔ تو بیوی بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والی ہو تو شوہر کی نیکی کے معاملات میں تائید کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، ساتھ دیتی ہے اس کا۔ اس نے کہا آپ نے دعوت دی ہے اللہ کے نبی کو، باقی لوگوں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے، ان کے بارے میں تجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ رب جانے، رب کا رسول جانے، ہمارا اس معاملے میں پریشان ہونے کا کوئی وہ نہیں۔ حضرت جابر پھر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی سے کہہ دو ہانڈی کے اوپر سے ڈھکن نہیں ہٹانا، میں خود آ کر ہٹاؤں گا، روٹیاں پکا کر کپڑے کے نیچے ڈھانپ دینا، پھر کھول کے دیکھنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روایات کے مطابق 300 یا 400 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کھانا کتنے افراد کا؟ 10 افراد کی ٹولیاں بنا دی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ہانڈی میں ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ دعا مانے اللہ سے مانگنا، یہی ہے نا؟ برکت مانگی کس سے؟ یہ سکھایا امت کو، میرا صرف ہاتھ ہے، کرے گا وہ جو اس نے کرنا۔ لعاب مبارک اپنا ڈالا، برکت کی دعا اللہ سے کی، اور پھر کھلانا شروع کیا۔ جب سارے افراد کھا کر چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا پیٹ بھر کے کھایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہم نے برتنوں میں دیکھا تو ایسا لگتا تھا ایک نوالا بھی اس میں سے کم نہیں ہوا، اور حضور نے فرمایا گھر والوں کو بھی کھلاؤ، محلے والوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ قدرت اور اختیار معجزے میں اللہ کا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کی مرضی ہے، جب چاہے جس کا چاہے رزق وسیع کر دے، بڑھا دے، تو یہ نظریہ اس کا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے آپ میں سے سب احباب نے تقریباً یہ بات سن رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 11 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سن رکھا ہے نا؟ اگر نبی کے اختیار میں تھا رزق بڑھانا، میری تو یہ جرت نہیں ہے، تیری اگر جرت ہے تو نبی پہ الزام لگا دے کہ نعوذ باللہ نبی اختیار تو رکھتے تھے، جان بوجھ کر گھر والوں کو بھوکا رکھا۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس طرح کا نظریہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو پھر گھر والے بھوکے نہ رہتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر والا گھر، برابر والا حجرہ ہے بی بی فاطمہ کا۔ بچوں کو روتا ہوا بلکتا ہوا دیکھا، آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، سیدنا حسن و حسین رو رہے ہیں۔ بیٹا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی فاطمہ کہتی ہیں ابا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جب میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو چھاتی میں دودھ بھی نہیں رہا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا کر دعا کرتے ہیں، اللہم اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو زندہ رہنے کے بقدر تو روزی دے دے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ زندگی بھر جینے کی ضرورت کی حد تک تو رزق دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کو دیکھ کر اس طرح کا تصور قائم کر لینا کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ نظریہ اور عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے سب سے پہلا جو مدرسہ ہے اس کے طالب علم ہیں۔ آپ میں سے جو احباب مسجد نبی شریف کی زیارت کر کے آئے ہیں انہوں نے صفہ والا چبوترا تو دیکھا ہوگا کہ آپ اس چبوترے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ عام مسجد نبی شریف سے 1.5-2 فٹ جتنا اونچا کر کے وہ جگہ بنائی گئی ہے، یہی وہ جگہ تھی جہاں پر یہ صفہ والے طلبہ رہا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کا کوئی کاروبار تھا، بس یہ یہیں پڑے رہتے تھے۔ انصار مدینہ، وہ صحابہ کرام جو انصاری صحابی کہلاتے ہیں، ان میں جو صاحب حیثیت لوگ تھے وہ ان کو کھلایا پلایا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ آج تک بھی چلا آ رہا ہے نا کہ مدرسے کے طلباء کو صاحب ثروت لوگ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے ان کو کھلاتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں کا روزی کا انحصار تو زیادہ تر کھجور پر تھا، کھجور کے باغات تھے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کے درمیان میں رسی باندھ دی اور مدینے کے انصار صحابہ کرام کھجوروں کے مکمل خوشے کاٹ کے اس رسی پہ لٹکا دیا کرتے تھے، اور وہ صفہ والے جو صحابہ کرام تھے وہ اس میں سے توڑ توڑ کے کھایا کرتے تھے، اور جب کھجوروں کا سیزن نہ ہو تب تو پھر کھانے کے لالے پڑ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، کھڑا ہونا بیٹھنا یہ میری استطاعت میں نہیں ہوتا تھا، طاقت میں نہیں ہوتا تھا، میں زمین پہ لیٹ جاتا۔ فرماتے ہیں اس دن بہت شدت کی مجھے بھوک لگی، میرے پاس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے ان سے ایک آیت کا مفہوم پوچھا، وہ آیت پڑھ کے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور مفہوم اس کا کیا تھا؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ فرماتے ہیں میں نے مفہوم اس لیے پوچھا، ہو سکتا ہے میری بھوک کو وہ سمجھ جائیں اور میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں، لیکن وہ نہیں سمجھ سکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفہوم بتایا، چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، کہتے میں نے ان سے بھی وہی آیت پوچھی، انہوں نے بھی مفہوم بتایا، چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفہوم پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کے آثار کو اور میری حالت کو دیکھ کے بھانپ لیا، فرمایا اعلیٰ کا جوع، بھوک لگی ہے، تعال خلفی، میرے پیچھے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر چلے، اپنے گھر والوں سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا ایک پیالہ دودھ کا
پڑوسیوں نے بھیجا ہے آپ کی خدمت کے لیے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پیالہ دودھ کا لے آؤ۔ آج صفہ کے مسافر طلباء کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے ہیں بیچارے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی منشا ہے۔ مدارس، طلباء، انہوں نے رہنا ہے کیونکہ دین کی بقا کا ایک سبب اور ذریعہ یہ ہے۔ راستے روکنے والے بے شک روکتے رہیں، ضربیں لگانے والے بے شک ضربیں لگاتے رہیں مدارس پر، لیکن انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چونکہ دین رہے گا اور دین کے یہ مراکز بھی پھر رہیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے قربانی کے جانور کی کھال کی قیمت، آپ اگر لیدر کا، چمڑے کا ایک چھوٹا سا پرس بھی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی کیا قیمت ہے، جوتا لینے کے لیے جائیں تو اس کی کیا قیمت ہے، اور پوری گائے کا چمڑا 300 روپے۔ تھوڑا عرصہ پہلے تک اس کی قیمت ہوتی تھی 4000 روپے، 5000 روپے، اور اب اس کی قیمت کیا ہے؟ چھوٹا سا پرس کئی سو کا، جوتا ہزاروں کا، اور پوری گائے کا چمڑا وہ 300-400 کا۔ کیا ہے؟ ضرب لگائی گئی دینی مدارس کی آمدنی پر، لیکن میرا اللہ قادر ہے۔ 5-6 افراد کا گھر کا چولہا چلاتے ہو، لگ پتہ جاتا ہے کہ گھر میں کیسے سبزی کتنے کی آئی ہے اور کھانا کتنے کا ایک وقت کا بنا ہے۔ اور آپ کے کراچی میں ایک مدرسے میں 6000 طلبہ، 5000 طلبہ، 5000 افراد کا کھانا صبح بھی پک رہا ہے، شام بھی پک رہا ہے۔ تم نے کیا ضرب لگانی ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے اور منشا ہے۔ یہ سلسلہ باقی رہے گا، کوئی اس کا راستہ بند نہیں کر سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابو ہریرہ ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے، فرماتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ گزارا ہو جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا جا جلدی سے صفہ والوں کو بھی بلا کر لیا، اور وہ 70 افراد تھے۔ حضرت ابو ہریرہ خود یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں میں نے سوچا بھوک مجھے لگی تھی، پڑا ہوا میں تھا زمین پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 کو بھی بلا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اچھا سب سے پہلے تو مجھے ہی پینے کا کہیں گے، باقیوں کے لیے بچے گا تو وہ پی لیں گے، نہیں تو پھر جب ان کو بلا کر لے آئے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک صحابی کے پاس وہ پیالہ لے جاتے ہیں، بھائی بسم اللہ پئیں، وہ پی لیتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ یہاں پر ایک بات کی طرف متوجہ کروں، اگر ہم نبی اور صحابی سے ہٹ کر اگر اپنے الفاظ کو اس طرح بنا لیں کہ مرید کو بھوک لگی تھی اور مرشد تشریف لے آئے، مرشد نے دیکھا کہ میرا مرید بھوکا ہے، تو مرشد اپنے مرید کو کہاں لے کر گئے کھانے کے لیے؟ اپنے گھر میں۔ بولو اگر سمجھ رہے ہو تو، مرشد اپنے مرید کو بھوکا دیکھ کر کھانے کے انتظام کے لیے اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور جب پیالہ دودھ کا آیا تو پہلے مرشد نے پیا یا مریدوں کو پلایا؟ اور جب سارے مرید پی چکے تو حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ اب ایک تو بچ گیا، ایک میں بچ گیا۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اب تو پینا شروع کر۔ مرشد یوں ہوتے ہیں، مرشد یوں ہوتے ہیں، پیر یوں ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے پہلے مرید کو ترجیح دے رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو یہ ہے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے، مرید پہلے پیر بعد میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب پی لیا میں نے کہا یا رسول اللہ بس، فرمایا اور پیو۔ حضور کے حکم پر میں نے پھر پیا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے آخر میں قسم کھا کے کہا یا رسول اللہ اب تو سیرابی کا اثر میرے ناخنوں تک بھی پہنچ گیا ہے، اب کچھ بھی گنجائش نہیں رہی۔ دودھ کتنا تھا اور افراد کتنا تھے؟ 70 سے بھی زیادہ۔ برکت دینے والا کون ہے؟ جو کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی وہ ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، برکت والی وہ ذات ہے جس کا نام ہے ذو الجلال والاکرام۔ تبارک الذی، برکت والی وہ ذات ہے۔ جو برکت والی ذات تھی اس نے اتنا برکت ڈالی کہ ایک پیالہ دودھ کا سب افراد نے سیراب ہو کر پی لیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پھر وہی پیالہ اتنا ہی بھرا رہا، گھر والوں کو عنایت فرما دیا۔ اس دودھ میں برکت ڈالنے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا اللہ کے پاس تھا؟ یہ ہے عقیدے کی درستگی، اسی سے ہم نے اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ معجزہ برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم معجزہ اور کرامت کو سامنے رکھ کر یہ نظریہ قائم نہیں کریں گے کہ جس نبی نے معجزہ دکھایا اب اس نبی کی مرضی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نظریہ قرآن و سنت کا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ لعاب مبارک کڑوے کنویں میں ڈالا تو اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ سوکھی اور مریل بکری کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے ہی تھنوں کو ہاتھ لگایا تھن دودھ سے بھر گئے۔ مائی ام معبد کے گھر کے 18 برتن دودھ سے بھر گئے، مگر بکری کا دودھ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھ کی انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر اشارہ فرمایا تو وہ جڑ گیا۔ معجزات تو اللہ نے بہت سارے عطا فرمائے۔ آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی نہیں، ہمارے پینے کے لیے بھی نہیں۔ فرمایا سارے مشکیزیں نچوڑو، جتنا سا بھی پانی ہو بس وہ لے کر آؤ۔ قطرہ قطرہ جمع کیا گیا، ایک پیالہ پانی کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں یوں رکھ دیا پیالے میں۔ حضرت انس کہتے ہیں انگلیوں کے یہ جو 2 جوڑ ہیں نا، بیچ میں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دی۔ ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، فرمایا بھرو مشکیزیں برتن بھرے جانے لگے، جانوروں نے بھی سیراب ہو کر پیا، صحابہ نے بھی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق سارا پانی بھر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا لیا تو ہاتھ اسی طرح تھا جیسا پہلے ہی تھا۔ فرمایا آج اگر تمہاری ضرورت جتنی بھی چلتی جاتی، اللہ کی قسم اس میں سے پانی نے ختم نہیں ہونا تھا۔ معجزے تو اللہ نے بہت سارے عطا فرمائے۔ اس موقع پر اللہ نے میرے نبی کے ہاتھ سے پانی کا چشمہ جاری کیا، ہزاروں افراد نے پیا۔
یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات پینے کا پانی ختم ہو گیا، کھانے کا کچھ بھی نہیں، حضرت ابو بکر سے حضور فرماتے ہیں کہیں پانی تو تلاش کرو۔ پانی کی تلاش میں نکلے، ام معبد کے خیمے میں گئے، آواز لگا کر کہا اماں گھر میں کوئی پانی ہے؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس بات پر قادر ہوتے کہ جب چاہیں جتنا چاہیں پانی بہا دیں تو پھر پانی تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ معلوم ہوا جب اللہ کی مرضی تھی معجزہ ظاہر ہو گیا، جب اللہ کی مرضی نہیں اب مرضی اور اختیار کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ میں قرآن کے ذریعے ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں۔ مومن آدمی کے لیے تو اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ایک حدیث، اس کے سمجھنے کے لیے اور اس پر اپنا عقیدہ اور ایمان بنانے کے لیے اس کے لیے کافی ہے، اس کو بہت سارے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن بات آ گئی ہے حضرت بی بی مریم کی۔ یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ اب عورتوں کے سامنے اس طرح کی بات آئے اور لبرل ذہنیت کی عورتیں کہیں کہ اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ برابری کی بنیاد ہو، مرد اگر نبی بن سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کا منہ بند کرنے کے لیے یوں کہو عورت کوئی نبی تو نہیں بنی لیکن نبی کی ماں بنی ہے۔ نبی سارے عورت کے پیٹ سے ہی جنم لے کر آئے ہیں اس دنیا میں۔ یہ اسلام نے عظمت نہیں دی، یہ اللہ نے ان کو شرف نہیں دیا کہ اگر وہ نبی نہیں بنی لیکن نبی کی ماں تو بنی ہے نا۔ حضرت بی بی مریم نبی نہیں ہے، ولیہ ہیں۔ عورت بھی ولی ہو سکتی ہے، مرد بھی ولی ہو سکتا ہے، لیکن بات پھر وہی ذہن میں رہے، کرامت ولی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ جب چاہیں ظاہر کر دیں، اللہ نہ چاہیں تو ان پر ظہور نہیں ہو سکتا، ظاہر نہیں کر سکتے۔ بی بی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر کفالت ہیں۔ مکمل واقعہ سنانے کا میرے پاس وقت نہیں ہوتا، محدود ٹائم ہوتا ہے، میں تو صرف دلیل کے طور پر اس واقعے سے استدلال کر رہا ہوں۔ حجرے میں رہا کرتی ہیں بیت المقدس کے برابر میں، ان کا کھانا پینا لے کر آنا اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری، ان کے علاوہ کوئی نہیں لاتا تھا۔ اور جب باہر جاتے تو باہر سے کنڈی لگا کے تالا لگا کے چلے جاتے۔ اکثر ایسا ہوتا زکریا علیہ السلام جب تشریف لاتے دروازہ کھولتے تو دیکھتے بی بی مریم کے سامنے طرح طرح کے پھل فروٹ رزق رکھا ہے۔ تعجب ہوتا کہ میں تو لایا نہیں ہوں، میرے علاوہ ان کا کھانا پینا کوئی لانے والا ہے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے آئے؟ تعجب ہوا۔ زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولا، ایک پاؤں اندر ایک باہر، اسی حال میں جب دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ محراب مانے حجرہ کے، حجرے میں دیکھا بی بی مریم کے سامنے وجد عندہا رزقا، ان کے سامنے رزق رکھا ہوا ہے، طرح طرح کے پھل اور فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تعجب تو یہ تھا کہ میں نہیں لایا ہوں، لانے والا بھی کوئی نہیں، آئے کہاں سے؟ دوسرا تعجب یہ تھا بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تیرے سامنے
وہ پھل رکھے ہوئے ہیں جو اس وقت دنیا کی کسی منڈی میں بھی نہیں ملتے، کیونکہ ان کا موسم نہیں ہے۔ اَنَّا لَكِ هَذَا، تیرے پاس یہ بے موسم کے پھل فروٹ کہاں سے آئے؟ تو کیا خیال ہے بی بی مریم نے یہی کہا ہوگا کہ ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، ہم جب چاہیں جو چیز چاہیں منگا لیتے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ یہی جواب دیا ہوگا۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے جب سوال کیا اَنَّا لَكِ هَذَا، اے مریم تیرے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ بی بی مریم کہتی ہے قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ میرے پاس رزق اس ذات نے بھیجا ہے جو موسموں کا محتاج نہیں، جو موسم کا محتاج نہیں، جو اسباب کا محتاج نہیں، جس کے قدرت میں، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ سے اور بی بی مریم کے اس واقعے سے، حضرت بی بی مریم کی اس کرامت سے ہمیں یہی سبق ملا نا کہ کرامت ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ چاہے تو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ بی بی مریم نے خود جواب دیا جب پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ نہ موسموں کا محتاج ہے نہ اسباب کا محتاج ہے، وہ بے حساب رزق دینے والی ذات ہے، بغیر سبب کے جب دینے پہ آتا ہے تو پھر بوڑھے زکریا کو بڑھاپے کی عمر میں بانجھ بیوی کے پیٹ سے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو آگے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عقائد بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو کسی سے پھر کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن اچھے طریقے سے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔